اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد عالی، فرمان عالی ہے۔ کیا ہے؟ پوچھو کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ بے شک جان لو، سمجھ لو، جان لو سمجھ لو، ہر علم سے پہلے، ہر فن سے پہلے، ہر چیز سے پہلے کیا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رحیم نہیں، کوئی رزاق نہیں، کوئی جبار نہیں، کوئی قہار نہیں، کوئی وہاب نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی تخلیق کرنے والا نہیں، کوئی رحمت والا نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اعلیٰ کے۔ کوئی معبود نہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اعلیٰ کے۔ وہی ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا مالک ہے، ہر شے کا رازق ہے، ہر شے کا باری ہے، ہر شے کا بدیع ہے، ہر شے کا مصور ہے اور ہر شے کا پالنہار ہے۔ رب کہتے ہی اس کو ہے جو ہر چیز کا پالنے والا ہو۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو پیدا بھی کرتا ہو اور پیدا کر کے رزق کا انتظام بھی کرتا ہو اور اس کے اوپر اپنا حکم بھی چلاتا ہو، جس نے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے اپنے تمام مخلوقات کو گھیر کے رکھا ہوا ہو، اسے رب کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں رب۔ تو ہر علم سے پہلے، ہر فن سے پہلے، اسکول سے پہلے، کالج سے پہلے، کتابوں سے پہلے، دنیاوی اشیاء سے پہلے، کاروبار سے پہلے، بزنس سے پہلے، پڑھائی سے پہلے، تجارت سے پہلے کیا سیکھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو جاننا ہے، اس کی حقیقت کو دل میں اتارنا ہے کہ پہلے تو تمام الہ کا، تمام جھوٹے معبودوں کا، تمام جھوٹے معبودوں کا جن کی دنیا والے پوجا کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کا انکار ہے۔ لا الہ، کہ کوئی الہ نہیں الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ ہمارے نبی نے مثال دے کر کلمے کی طاقت کو بیان فرمایا کہ کلمے کی طاقت کیا ہے، ہیبت کیا ہے، عظمت کیا ہے، جلال کیا ہے، وقار کیا ہے۔ ایک حدیث سے بیان فرمایا انہوں نے۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ترازو لاؤ، ایک ترازو لاؤ جس کا ایک پلڑا تو بہت چھوٹا ہو جیسا عام طور پہ ہوتا ہے، اور اس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہو کہ اس پلڑے میں ساتوں زمین سما جائے، ساتوں آسمان سما جائے، ساتوں سمندر سما جائے، ساتوں زمین آسمان سمندر کی مخلوقات سما جائے، عرشی فرشی ناری نوری، مشرق مغرب شمال و جنوب فوق تحت آگے پیچھے اوپر نیچے جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری اس میں سما جائیں، اور ساتوں آسمان کے اوپر جتنی جنتیں ہیں، جنت کے آگے اس دنیا کی کیا اوقات ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے غریب جنتی ہوگا، سب سے غریب درجے کا جنتی، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے بھی 10 گنا بڑی جنت عطا کریں گے۔ تو اب تو خود حساب لگا لے کہ جنت کا کیا عالم ہوگا، جنت کتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی، جہنم کتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی۔ تو اس جنت کو، ان تمام 8 جنتوں کو اور 7 جہنموں کو، ان کو بھی اس پلڑے میں ڈالو، اور تمام عرش سے لے کر فرش تک، زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر عرش تک، عرش سے لے کر کرسی تک، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوقات ہیں سب کو اس پلڑے میں بٹھا۔ تمام فرشتوں کو، فرشتوں کی گنتی اتنی ہے کہ قیامت تک بھی انسان اگر فرشتوں کی گنتی کرتا رہے تو ذرہ برابر بھی فرشتوں کی گنتی اس سے نہیں ہو پائے گی۔ اتنے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، بے شمار بے حساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی کیا حد ہے کوئی نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر کی کیا حد ہے کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کیا حد ہے کوئی نہیں جانتا۔ ان خزانوں کو، ان لشکروں کو اور تمام اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس پلڑے میں ڈال دے۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر اللہ نے جتنا بھی کچھ بنایا ہے اب تک ان سب کو اس پلڑے میں ڈال دے، اور دوسرے پلڑے میں جو بہت چھوٹا ہے اس میں لکھ کر ڈال ایک پرچے پہ لا الہ الا اللہ، صرف لکھ کر ڈال اس میں۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے کو
ہوا میں اڑا دے گا، اس کا بوجھ بڑھ جائے گا اور وہ اوپر ہو جائے گا، کلمے والا پلڑا جھک جائے گا اور کائنات والا پلڑا اوپر ہو جائے گا۔ فرمایا کہ آسمان، عرش، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں آ جائیں، جتنی بھی چیزیں آ سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ، اور کوئی بندہ اپنی زبان سے کلمہ کہے تو وہ کلمہ ان ساری چیزوں کو چیرتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک جاتا ہے اور اپنے پڑھنے والے کی شفاعت اللہ سے مانگتا ہے۔ تو یہ کلمے کی طاقت ہے، کلمے کی عظمت ہے، کلمے کی ہیبت ہے۔ اس کو پہچان کہ تمام نبیوں کا کلمہ یہی تھا۔ آدم علیہ السلام کا بھی یہی پیغام، شیس علیہ السلام کا یہی پیغام، ادریس علیہ السلام کا یہی پیغام، نوح علیہ السلام کا یہی پیغام، صالح علیہ السلام کا یہی پیغام، ہود علیہ السلام کا یہی پیغام، شعیب علیہ السلام کا یہی پیغام، الیاس علیہ السلام کا یہی پیغام، ابراہیم علیہ السلام کا یہی پیغام، اسماعیل علیہ السلام کا یہی پیغام، اسحاق علیہ السلام کا یہی پیغام، یعقوب علیہ السلام کا یہی پیغام، یوسف علیہ السلام کا یہی پیغام، ایوب علیہ السلام کا یہی پیغام، یونس علیہ السلام کا یہی پیغام، عزیر علیہ السلام کا یہی پیغام، داؤد علیہ السلام کا یہی پیغام، اور سلیمان علیہ السلام کا یہی پیغام، یحییٰ علیہ السلام کا یہی پیغام، زکریا علیہ السلام کا یہی پیغام، لوط علیہ السلام کا یہی پیغام، عیسیٰ علیہ السلام کا یہی پیغام، موسیٰ علیہ السلام کا یہی پیغام، حضرت ذوالکفل کا علیہ السلام کا یہی پیغام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام۔ سب یہی پیغام بتا کر گئے ہیں کہ ایک اللہ کو مان، ایک اللہ کی مان، ایک اللہ کے آگے سر جھکا دے، ایک اللہ کے آگے سر اپنا خم تسلیم کر دے، ایک اللہ کے حکموں پر اپنی گردن کو کٹا دے۔ جس اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس اللہ کے لیے جینا سیکھ، جس اللہ نے زندگی دی اس کے لیے زندگی جینا سیکھ، جو اللہ موت دینے والا ہے اس کے لیے مرنا سیکھ، جس اللہ نے وقت کو بنایا ہے اس اللہ کے لیے وقت نکالنا سیکھ، جس اللہ نے سر کو بنایا ہے وہ سر اللہ کے آگے جھکانا سیکھ، جس اللہ نے یہ وجود بنایا ہے اس وجود کو اللہ کے آگے جھکانا سیکھ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جو ضلع ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ تعالی کا سب کچھ، اللہ تعالی سے سب کچھ، اور اللہ تعالی ہی سب کچھ۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں تم دیکھ رہے ہو وہ سب فانی ہیں، وہ پیدا بھی ہوئی ہیں اور ان کو موت بھی آنی ہے، لیکن صرف اللہ تعالی کی ذات بے نیاز ہے، جو پیدا ہونے سے بھی پاک اور مرنے سے بھی پاک، جو پیدا ہونے سے بھی پاک اور مرنے سے بھی پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ پیدا ہوئے، نہ کہیں سے شروع ہوئے، اور نہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت آنی ہے، نہ کبھی ختم ہوں گے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان سب کو فنا ہے، بقا صرف اللہ ذو الجلال والاکرام کو ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی بابرکت اور بڑی پاک ہے وہ ذات جو جلال والا ہے، اکرام والا ہے۔ ساری سلطنت، ساری حکومت اس کی کرسی کے تحت ہے، اس کی کرسی کے نیچے ہے۔ ساری کائنات اس کی منشا کے تحت چلتی ہے، اس کی مرضی کے تحت چلتی ہے، اس کے مرضی کے مطابق، اس کی مرضی کے خلاف بارش کا ایک قطرہ آسمان سے برس نہیں سکتا، پودے کا کوئی دانہ زمین سے نکل نہیں سکتا، ہوا کا کوئی جھونکا چل نہیں سکتا، سورج جو ہے مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوب نہیں سکتا، چاند اپنی منازل کو طے کر نہیں سکتا، بادل اپنے آپ کو گرجا نہیں سکتے، بادل پانی برسا نہیں سکتے، زمین غلہ اگا نہیں سکتی، ہوائیں چل نہیں سکتی، انسان پیدا ہو نہیں سکتے، دل خود سے دھڑک نہیں سکتا، آنکھوں میں خود سے بینائی آ نہیں سکتی، کان خود سے سن نہیں سکتے، زبان خود سے بول نہیں سکتی، دانت خود سے کاٹ نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں خود سے حرکت کر نہیں سکتے، پرندے خود سے اڑ نہیں سکتے، مچھلیاں خود سے تیر نہیں سکتی، سمندر ندیوں کا پانی خود سے بہہ نہیں سکتا، پہاڑ اپنی مرضی سے گاڑے نہیں جا سکتے۔ ان سب کے پیچھے صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے، تمام سلطنت ہے، تمام شاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اس نے ہی زندگی اور موت کا نظام بنایا تاکہ وہ اس میں دیکھے کون نیک عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کیسا ہے؟ پوچھ کیسا دیکھنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیکھنے کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ اب دھیان سے سنو، غور سے سنو، توجہ سے سنو کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کیسا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اندھیری رات ہے اور ایسی اندھیری رات ہے کہ اس میں چاند بھی غائب ہے، چاند بھی غائب ہے، اور ایسی اندھیری رات ہے کہ اوپر کالے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور اس کالی اندھیری رات میں ایک کالا سیاہ پہاڑ ہے، کالا سیاہ پہاڑ ہے، اور ان کالے سیاہ پہاڑ کے اوپر تہبتے جنگل ہی جنگل بنے ہوئے ہیں، پیڑ ہی پیڑ بنے ہوئے ہیں، اور اس کالے پہاڑ کے کالے پتھر پر کوئی کالی چیٹی رینگ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں اس چیٹی کو دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں اس چیٹی کو دیکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کالی اندھیری رات میں جس میں چاند بھی غائب ہے، اس کالی گھنگور گھٹا کے نیچے، اس کالے پہاڑ کے کالے پتھر پر، جنگلوں کے نیچے کالے پتھر پر، کالی چیٹی کے کالے پیر سے جو کالی لکیر بن رہی ہے نا، تیرا اللہ وہ لکیر بھی دیکھتا ہے، تیرا اللہ وہ لکیر بھی دیکھتا ہے جو چیٹی کے پیر سے جو کھینچی جا رہی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا ہوا۔ کتنے اندھیرے جمع ہو گئے، سوچ کتنے اندھیرے جمع ہو گئے۔ ایک تو رات کا اندھیرا، اور جب چاند چھپ جائے وہ دوسرا اندھیرا، جب کالے بادل چھا جائیں وہ تیسرا اندھیرا، جب کالا پہاڑ آ جائے تو چوتھا اندھیرا، جب جنگل ہی جنگل تہ بتہ لگ جائیں تو پانچواں اندھیرا، کالا پتھر آ جائے چھٹا اندھیرا، پھر کالی چیٹی آ جائے ساتواں اندھیرا، پھر کالی لکیر بنے تو آٹھواں اندھیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 8 اندھیروں میں اس چیٹی کے حقیر پاؤں سے جو حقیر لکیر بن رہی ہے وہ لکیر بھی دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ زمین میں آسمان میں کوئی بھی چیز اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتی، بچا نہیں سکتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا بتاتا ہوں، سننا کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان انسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، قاموا فی صعید واحد فاعطیت کل انسان مسئلتہ، یہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا میدان ہو، وہ میدان اتنا بڑا ہو کہ اس میں تمام پچھلے انسان اور تمام اگلے انسان، آدم علیہ السلام کی نسل میں جتنے بھی انسان آئے وہ سارے وہاں موجود ہوں، اور تمام جنات بھی وہاں موجود ہوں، اور تمام مخلوقات، تمام فرشتے بھی وہاں موجود ہوں، اور وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفلت نہیں ہوگی، کنفیوژن نہیں ہوگی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت میں سب کی پکار کو یکجا سنیں گے، ایک باری میں سب کی پکار کو سنیں گے، اور صرف سنیں گے ہی نہیں، سمجھیں گے بھی صحیح۔ یہ بتا میرے سامنے 2 آدمی بات کرنے لگ جاویں تو مجھے بات سمجھ میں آئے گی کیا دونوں کی؟ ایک وقت میں ایک کی تو سن سکتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کھربوں انسان جہاں میدان میں موجود ہوں، تمام جنات جہاں میدان میں موجود ہوں، تمام فرشتے جہاں میدان میں موجود ہوں، اور تمام جانور بھی وہاں موجود ہوں، اور ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعا مانگے اور زور زور سے مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفلت نہیں ہوتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بارگی میں سب کی آواز کو سنیں گے اور سمجھیں گے۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، اور ہر انسان کو اس کا چاہا ہوا عطا بھی کر دیں گے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کتنی کمی آئی، مَا نَقَصَ ذَلِكَ عِنْدِي شَيْئًا إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمُخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ، یہ فرماتے ہیں کہ کسی سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے، پھر سمندر میں سے نکالا جائے تو سوئی پر جو پانی لگا تو سمندر میں کمی آئی، فرماتے ہیں سمندر میں کمی آئی نا، تھوڑی بہت تو کمی آئی نا۔ ایک سوئی کو سمندر میں ڈالا، پھر اس سوئی کو نکالا تو سمندر کے پانی میں جتنی کمی آئی نا، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ سوچ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرنا ہے، کیا اس کے خزانے ہیں، کیا اس کا سننا ہے، کیا اس کا دیکھنا ہے۔ ایک حدیث بتا دیتا ہوں، بس اسی پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، فاستہدونی اہدکم،
تو مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ضرور بضرور ہدایت دوں گا۔ پھر فرماتے ہیں یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، فاستطعمونی اطعمکم، تو مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا عطا کروں گا۔ فرماتے یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو بغیر لباس کے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، فاستکسونی اکسکم، تو مجھ سے لباس عطا کرو، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم سب دن اور رات میں گناہ کرتے ہو، خطائیں کرتے ہو، اور میں تمہیں خطائیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور میں تمہارے گناہوں سے درگزر کرنے والا ہوں، تو مجھ سے مغفرت طلب کرو، مجھ سے معافی مانگو، بے شک میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں یا عبادی لو ان انسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، کہ تم میں سے جتنے بھی انسان ہیں جنات ہیں اگلے پچھلے جتنے بھی جنات اور انسان وہ سب ایک بڑے میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ سب مجھ سے مانگنے لگ جائیں اور میں ان کا چاہا عطا کر دوں، وہی بات فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں اتنی بھی کمی اس سے نہیں آتی جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے، جتنا سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے نا، سوئی کو اس میں سے ڈبو کر اور نکال کر جتنا سمندر کے پانی میں کمی آئی میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے تمام انسان تمام جنات اگلے پچھلے نئے پرانے زندے مردے جتنے بھی ہیں وہ سب مجھ کو نفع پہنچانے پر آ جائے مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، اور مجھے کچھ ضرر پہنچانے پر دکھ دینے پر آ جائے تکلیف دینے پر آ جائے مجھے تکلیف نہیں دے سکتے۔ وہ فرمانے لگے اگر تم میں سے ہر ایک انسان اور ہر ایک جنات اتنا متقی ہو جائے کہ ذرہ برابر میں بھی میری نافرمانی نہ کر سکتا ہو تو اس سے میرے ملک میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوتی، ذرہ برابر بھی اس سے میرے ملک میں زیادتی نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں اگر تمہارے تمام انسان تمہارے جنات اتنے نافرمان ہو جائیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں میری نافرمانی نہ کی ہو تو تم تمام انسان اور جنات میرے ملک میں کوئی چیز گھٹا نہیں سکتے، میرا کوئی نقصان کر نہیں سکتے۔ پھر آگے فرماتے ہیں انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اچھا اور برا میں ان سب کو تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر ان قریب تمہیں اس کا بدلہ ضرور عطا کروں گا۔ پھر فرماتے ہیں اے میرے بندو تم میں سے اگر کوئی نیک عمل کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور تم میں سے اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اسے اپنے نفس کو ہی ملامت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان